بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میری گفتگو کا موضوع پیغمبر اسلام سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تاریخی پہلو کا ایک مختصر تعارف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، اور سبوں کا مشن ایک تھا، اور وہ مشن یہ تھا کہ لوگوں کو زندگی کی حقیقت سے باخبر کرے۔ اور زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کا ایک امتحانی وقفہ ہے، جہاں کم و بیش انسان 100 سال کی زندگی گزار کر اپنی مستقل دنیا کی طرف لوٹ جاتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کے فرمان بندوں کے لیے جنت ہے اور نافرمان بندوں کے لیے جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسانی ہستیوں میں سب سے اہم ہستیاں وہ ہیں جن کو پیغمبر کہا جاتا ہے، مگر عجیب بات ہے کہ ساری تاریخ میں سب سے زیادہ یہی لوگ غیر اہم رہے۔ بادشاہوں اور سپہ سالاروں کے واقعات تاریخ نے مکمل طور پر ضبط کیے ہیں، مگر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی نبی ایسا نہیں آیا جن کو تاریخ میں مکمل طور پر جگہ ملی ہو۔ ارسطو ایک بہت بڑا فلاسفر تھا۔ وہ 322 سے لے کر 384 قبل مسیح تک وہ اس دنیا میں رہا، اور تقریباً وہ موسیٰ علیہ السلام کے 1000 برس بعد وہ اس دنیا میں آیا، لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کے نام سے بھی واقف نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر انبیاء کو ان کی قوم نے رد کیا ہے، ان کے گھروں کو اجاڑ دیا ہے، ان پر ظلم اور ستم کیا ہے، ان کو معاشرہ میں اتنا غیر اہم بنا دیا گیا ہے کہ گویا ان کا ذکر کرنا بھی ضرورت نہیں ہے۔ نبیوں کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، سبوں نے اپنی مخاطب قوموں پر تنقید کیا ہے، انہیں حق اور باطل کا فرق سمجھایا ہے، انہیں صحیح اور غلط کا تمیز سکھایا ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ اگر کوئی چیز پسند ہے تو وہ ہے اپنی تعریف، اور سب سے زیادہ اگر کوئی چیز ناپسند ہے تو وہ ہے ان کے اوپر تنقید۔ چونکہ جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے، سبوں نے اپنی قوموں پر تنقید کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قوم ان کے مخالف بن جاتے تھے، بلکہ ان کے دشمن ہو جاتے تھے۔ اس صورتحال کا نقصان یہ ہوا کہ اس قوم کی بیشتر آبادی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہدایت سے محروم رہ جاتی ہے، اور اس سے بھی بڑا نقصان یہ ہوا کہ اس دور میں جو بھی پیغمبر اپنے ساتھ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر اس دنیا میں آتے ہیں، اس کو محفوظ رکھنے کا سامان نہ رہ سکا، اس کی حفاظت نہیں کر پائے، کیونکہ پیغمبر کے بعد تابعین ہی اس کلام الہی کی حفاظت کرتے ہیں، چونکہ یہ لوگ تعداد میں اتنے کم ہوتے تھے کہ اس کی حفاظت نہیں کر سکے۔ یہ سب سے بڑا نقصان ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ جنہیں مستقبل کا علم ہے، وہ اس انسانیت کے انجام کو بخوبی جانتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کے ذریعہ 1000 سال پہلے ہی یہ ظاہر کرنا شروع کر دیا کہ پیغمبری کے آخری دور میں وہ اپنا ایک خاص نمائندہ بھیجے گا، جو بنی اسرائیل کے گھرانے میں سے ہوگا اور بنی اسماعیل کی اولادوں میں سے ہوگا، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اس دنیا میں تشریف لائے گا، اور خصوصاً عیسیٰ علیہ السلام
کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد یہی تھا کہ وہ دنیا کو آنے والے نبی سے آخری طور پر آگاہ کرے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 22 اپریل 571 عیسوی کو آپ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور 8 جون 632 عیسوی کو آپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ آپ بچپن ہی سے نہایت تندرست اور طاقتور تھے۔ جب آپ بڑے ہوئے تو آپ کی شخصیت اور زیادہ نمایاں ہو گئی۔ آپ بہت زیادہ نرم اور شیریں زبان کے مالک تھے۔ آپ بہت زیادہ با اخلاق اور پڑوسیوں کی خبر لینے والے تھے۔ آپ کے اس کردار سے متاثر ہو کر عرب کے لوگ آپ کو الامین کہا کرتے تھے۔ خصائص الکبریٰ میں جلد نمبر 1 اور پیج نمبر 91 میں یہ بات درج ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لو یمکن الشنا کما کان حقہ بادج خدا بزرگ تہی قصہ مختصر۔ اے صاحب الجمال اور اے انسانوں کے سردار، آپ کی رخ انور سے چاند چمک اٹھا۔ آپ کی شنا کا حق ادا کرنا ممکن نہیں۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ خدا کے بعد بزرگ آپ ہی ہیں۔ اب آئیے وہ شخص آپ کی شان میں گواہی دے رہا جو مذہبی طور پر ایک عیسائی ہے اور تعلیمی طور پر ایک سائنسداں ہے۔ امریکہ سے ایک کتاب چھپتی ہے جس کتاب کا نام ہے دی 100۔ 1978 میں وہ کتاب امریکہ سے چھپتی ہے۔ اس کتاب کا ٹائٹل ہے دی 100۔ اس کتاب کا رائٹر ڈاکٹر مائیکل ایچ ہارٹ، جنہوں نے اس کتاب میں 100 ایسے آدمیوں کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے تاریخ پر سب سے زیادہ اثرات ڈالے، جنہوں نے تاریخ کے دھاروں کو موڑ دیا ہے۔ دنیا ادھر جا رہی تھی، ادھر موڑ دیا ہے۔ چونکہ رائٹر مذہبی طور پر عیسائی تھا اور تعلیمی طور پر ایک سائنسداں ہے، لیکن اس نے نمبر 1 پر نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رکھا اور نہ نیوٹن کو رکھا۔ اس کے نزدیک وہ شخصیت جنہوں نے تاریخ پر سب سے زیادہ اثرات ڈالے ہیں وہ ہے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رائٹر کے نزدیک آپ کی شخصیت تاریخ پر سب سے زیادہ اثرات ڈالے ہیں۔ رائٹر کے نزدیک دوسری کسی شخصیت میں آپ کی مثال دیکھنے کو نہیں ملتی۔ رائٹر آپ کے کمالات کا اعتراف کرتے ہوئے اپنی بک میں لکھتا ہے کہ ہی واز دا اونلی مین ان ہسٹری who was supremely successful on both the religious and secular level۔ آپ تاریخ کے تنہا شخص ہیں جو انتہائی حد تک کامیاب رہیں، مذہبی سطح پر بھی اور دنیاوی سطح پر بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے اسی طرح ایک پیغمبر ہیں جس طرح دوسرے پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کے مشن اور دوسرے پیغمبروں کے مشن میں اصلاً کوئی فرق نہ تھا، تاہم آپ کی حیثیت ایک مزید تھی۔ دوسرے صرف رسول تھے اور آپ رسول کے ساتھ ساتھ رسول کے خاتم بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ آپ کے مشن کے 2 مرحلے، ایک ابتدائی مرحلہ اور دوسرا تکمیلی مرحلہ۔ ابتدائی مرحلہ وہ تھا دعوت، تبلیغ اور تعلیم جو تمام انبیاء کرام کا تھا۔ جو اللہ کے فرمان بندے ہوتے تھے ان کے لیے بصارت، ان کے لیے جنت، اور جو لوگ نافرمان ہوتے تھے ان کے لیے جہنم۔ لیکن دوسرا جو تکمیلی مرحلہ تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، جو دین آپ کو دیا گیا ہے
وہ صرف تبلیغ اور تعلیم نہیں ہے، اسے نظامی زندگی میں اسے قائم کر کے دکھاؤ، اور آپ نے اس کو پورا کر کے دکھایا۔ آج پوری دنیا میں اہل اسلام کی تعداد تقریباً 100 کروڑ سے زیادہ ہے، اور یہ سب کچھ ہوا اس 23 سال کے کم عرصے میں جو آپ کی رہنمائی میں عرب کی سرزمین پر انجام پایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسانی تاریخ کا سب سے بڑا انسان بنا کر پوری انسانی تاریخ پر اپنا سب سے بڑا احسان عطا فرمایا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔